أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الأطهار أما بعد. آج رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آج بہت بڑی خوشی کا تاریخ ہے، دن ہے. اور اس پرمسرت موقع پر جن لوگوں نے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے لال کے نام پر جو تقریباً مہینے میں یا مخصوص ایام میں جاتے ہیں غرباء اور فقراء کے لیے کچھ ہدایے لے کر کے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یقیناً اس دور میں اور اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت بڑا عظیم کام ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ ہم تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اس کی جزا اور اس کا اجر ثواب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دیں گی، اور جس پر ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اس کی جزا ہمیں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا عطا فرمائیں گے. اور اسی سلسلے میں اس جماعت نے، اس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جن کو میں جانتا ہوں ان کے نام ہیں، یہ ضیاء رضوی ہیں، یہ تمنا ہیں، اور یہ ندا ہیں، اور آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں. نام مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن دیکھا ہے آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس میں، اور جو آج اس نتیجے پہنچے کہ آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ، اور یہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ بڑے کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی جو کامیابی ہے اسی کے سلسلے میں ہی آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. محترم، آپ کا سوال تھا، یہ آپ سوال کر لیجئے بیچ میں. ابھی میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ آج کی جو ولادت و بسعادت کا، ہاں، آج ولادت بسعادت حضرت کیوں مناتے ہیں اور کس طرح یہ مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو عربوں میں ہوتا تھا، اور نہ جانے کتنی خرافاتیں اور گمراہیاں وہ سب ہوتی تھیں، اور آپ کی ولادت کے بعد سب کے سب جو تھے وہ فنا ہو گئے، اور یہ دین جو لے کر آئے، ایک محکم دین لے کر آئے، اور ایسا بہترین دین لے کر آئے جس کی وجہ سے جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کہ یہ شخصیت ایسی شخصیت تھی جو ایسا دین لے کر آئی کہ جس میں تمام لوگوں کے لیے وسعت پائی جاتی ہے، اور تمام لوگوں کے لیے یعنی اس میں گنجائش ہے. اور یہی دین ایسا دین ہے کہ جس میں کسی کو چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، اور یہاں تک کہ یہ دین کی تکمیل ہوئی جس کا نام غدیر ہے. غدیر میں اس کی تکمیل ہو گئی، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین جو دین محمدی ہے ترتیب دے رہی ہے جسے حکمت حسین، اس انجمن میں کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں. جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے ایک بادشاہ کھڑا ہوتا ہے وہ بھی ایک فقیر کے پہلو میں، فقیر جو ہے بادشاہ کے پہلو میں، تو ہمارے وہاں کوئی فرق نہیں دیکھا گیا. اور جیسے روایات میں ملتا ہے کہ رسول اکرم تشریف فرما تھے اور تمام لوگ بیٹھے تھے، وہاں پر بڑے بڑے رئیس بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب بھی آیا، مزدور بھی آیا، نبی کریم کو سلام کیا، آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ. وہ اس جگہ پہ بیٹھا جہاں پر ایک رئیس بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے اس کو موقع وہیں پہ مل گیا. لیکن اس رئیس نے کیا کیا کہ اپنا دامن تھوڑا سا کھسکا لیا، بس جبین رسالت پر بل پڑ گئے، اور غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے. اور آپ نے اس کی طرف دیکھا، رئیس کی طرف سر جھکا لیا. لیکن رئیس بھی بڑا شریف تھا، اس نے جان لیا کہ ہمارے اس فعل سے، یہ جو میں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے نبی کریم ناراض ہو گئے. اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. تو رسول اسلام نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، کہا کہ میں کون ہوتا معاف کرنے والا، جس کی تو نے غلطی کی ہے اس سے معافی مانگ. جب اس سے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ نہیں، تو کہا میں تمہیں آدھی دولت دے دوں گا. وہ راضی نہیں ہوا.
تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں آدھی دولت دے رہا، یہاں تک کہ وہ اس پر آ گیا کہ ہم ساری دولت دے دیں گے لیکن تم مجھے معاف کر دو. کہا کیوں نہیں؟ کہا کہ میں اس دولت کو کیا کروں لے کر کہ جس دولت کے سبب ہمارا بھی مزاج بگڑ جائے جیسے اس رئیس کا بگڑا ہے. تو نبی کریم نے ایسے ایسے دروس دیے. تو یہ دین ایسا دین ہے، اس وجہ سے ہم ان نبی کریم کی اور اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام آج جتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں، جو آپ کو موقع ملا تمام ائمہ تو قید میں رہے اور بہت ہی یعنی ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ڈھائے گئے، لیکن امام کو ایک موقع مل گیا. آج جو دنیا میں علم ہے، کوئی بھی علم لے لیجئے، یہ دنیا والے چھپاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک بڑے مفکر نے ایسا کہا ہے. وہ بڑے مفکر جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. یہ دنیا ان کو چھپاتی ہے. کوئی بھی علم لے لیجئے، ہر علم کا ذکر جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کر دیا ہے. اور دنیا کی سب سے پہلی جو یونیورسٹی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. یہ دنیا والے لاکھ چھپائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن جیسے آج ہی تھوڑا تھوڑا سا انکشاف ہوا ہے، یہ بھی ہو جائے گا. وہ کون تھا مدینے میں جس نے اتنی بڑا درسگاہ کھولی اور جس سے تمام نے علم حاصل کیا اور تمام علوم اس کے یعنی اس کے جامع میں ہوتے تھے باہر کے. تو یہ اس لیے ان کی خوشی مناتے ہیں اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. ثبوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، لہٰذا ہم آپ کی ولادت کے موقع پر خوشی مناتے ہیں اور آپ کی شہادت کے موقع پر غم مناتے ہیں. جی ایک سوال اور تھا، یہ مدرسہ جو آپ چلاتے ہیں کیا یہ آیت اللہ صادق شیرازی صاحب کی طرف سے چلاتے ہیں؟ جی، آیت اللہ صادق شیرازی صاحب کے مدرسے حوزہ علمیہ زینبیہ کا میں پڑھا ہوا ہوں. جی. اور یہ ہماری اہلیہ محترمہ وہ بھی وہیں پر شام میں پڑھتی تھیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں تو یہاں پر جب آئے تو ادھر ادھر دیکھا، باہر گئے دیکھا کہ کچھ ضرورت تھی خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے ایک مدرسے کی ضرورت تھی. حالانکہ بہت سے مدرسے چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن ہماری اہلیہ مرحومہ کا کچھ نظریہ دوسرا تھا کہ ہم اس کو اس طرح سے نہ چلائیں کہ ایک مدرسے کی طرح چلائیں، ہم اس کو حوزے کی طرح چلائیں. تمام ادھر ادھر سے پڑھ کے آئیں اور یہاں پر آ کر کے ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کو مجلس پڑھنا سکھایا جائے اور ان کو فارسی وغیرہ سکھائی جائے. اب اس میں ہمیں جو ہے ضرورت تھی کہ ان جو لڑکیاں یہاں پر پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کو یعنی مسائل وغیرہ بھی بتائے جائیں تاکہ عورتوں کو وہ جا کر کے بتا سکیں. آج بہت سی خواتین ایسی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ میری بات سے کوئی سہمت نہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں، حقیقت سے میں واقف ہوں کہ ان کو غسل نہیں آتا، صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور ان کو مطلب نجاست کے بارے میں، اب وہ سامنے کی جو ظاہر ہے نا بس اسی کے بارے میں جانتی ہیں جو ان کی دادی نے بتا دیا، نانی نے بتا دیا، لیکن کچھ شریعت کچھ اور کہتی ہے. جو آج ہمارے درمیان میں رسم و رواج بحال کے اب یہاں پر ایک مدرسہ کھولا. اب یہ مدرسہ جو ہے نا مشہور ہو گیا کہ وہ صادق شیرازی صاحب کا ہے. مسئلہ یہاں پر صادق شیرازی صاحب کی فقط توضیح المسائل پڑھائی جاتی ہے اور میں ان کے وہاں کا پڑھا بھی ہوں. اور یقیناً پہلے تو کوئی ایسی امداد نہیں ہوتی تھی، لیکن اب مولانا شمیل صاحب قبلہ جو ہیں وہ ادیب الہند صاحب کے فرزند ارجمن جو ہیں ماشاءاللہ سے بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہترین عالم دین ہیں. اب وہ کچھ دنوں سے انہوں نے تھوڑا سا بار اٹھا لیا ہے، یعنی وہ یہاں جو ٹیچریں پڑھاتی ہیں تو ان کو مطلب وہ نذرانہ وغیرہ، کچھ تنخواہ تو نہیں کر سکتے، تنخواہ نہیں ملتی بھائی، بہت معمولی سے پیسے ملتے ہیں، تو ان کا جو ہے نذرانہ وغیرہ وہ دیتے ہیں. اچھا، اب اس کے لیے جو ہے نا وہ لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا صادق شیرازی صاحب کے بارے میں، یعنی بہت ہی غلط افواہیں اڑائی گئی ہیں. جی بہت غلط افواہیں اڑائی گئی ہیں. پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی علم ہو، جب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اطلب العلم ولو کان بالصین، چین بہت دور تھا بھائی، آج قریب ہو گیا نا جہاز کا، اور پہلے اونٹ کا اور پانی کے جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا، لیکن آج جو چین قریب. لیکن چین جب آج اس دور میں بتائیے کوئی انسان ہر جگہ پر وہاں کھانا پینا کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. ایک معمولی سی مثال دے رہا ہوں. تو چین کے لیے آپ نے فرمایا. اب ہمیں علم حاصل کرنا، جب یہاں اپنے درمیان مومنین درمیان میں علم حاصل کر رہے ہیں، اب وہ صادق شیرازی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہو یا مطلب کسی اور کی لکھی ہوئی، ہمیں علم مولا کہنا نے کیا فرمایا، کہ یہ فرمایا نہج البلاغہ میں کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. بے شک. اگر ہماری قوم اس بات پر عمل کرے سارے اختلافات ختم. پھر دوسرے یعنی آپ حدیث دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، من روا علی مومن روایتاً ویرید بہا شیئا
وہ ہدم مروتہ لیسقط اعین الناس. کوئی شخص اگر مرد مومن کے لیے کوئی ایسی بات لوگوں میں بیان کرے جس سے اس کی ذلت ہو، توہین ہو، اور لوگوں کی نگاہوں سے وہ گر جائے یا وہ گرانے کی کوشش کرے، اخرج اللہ من ولایت الی ولایت الشیطان. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو دوسروں کے چاہتے ہیں، ایک مرد مومن کے لیے، مرد مومن کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کی توہین کروں، اس کی بے عزتی کروں، کہ لوگوں کی نگاہوں سے یہ گر جائے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی ولایت سے اس کو نکال دیتا ہے، الی ولایت الشیطان، شیطان کی ولایت طرف بھیج دیتا ہے. آخر کا جملہ اللہ اکبر بڑا قیامت کا ہے، فلا یقبلہ الشیطان. جب ولایت اس کی شیطان کی ولایت طرف اللہ بھیج دیتا ہے تو شیطان بھی اس کو قبول نہیں کرتا. یعنی کتنا بڑا مردود و کمینہ و ملعون انسان وہ ہے جو مثلا ایک مومن کی جانب دے آیت اللہ مرجع وقت کی برائیاں کرتا ہے، جو مرجع وقت کی. اب بتائیے اس روایت کو کیا کریں گے، کہاں لے جائیں؟ من غیر مؤمنا بذنب لم یمت یرکبہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کی توہین کی رہے کوئی، اس کی بے عزتی کرے کوئی، یا اس کے اوپر الزام لگائے، جھوٹے الزام لگائے، وہ نہیں مرے گا جب تک کہ اسی طرح اس کے ساتھ ہو نہیں جائے گا. یہ سب روایتیں ہمارا موجود ہیں، لیکن بڑے بڑے لوگ آ کر کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اچھا قوم کو بیچاری کیا پتہ، جو ہم نے بتا دیا. آپ نے دیکھا کہ مولانا کھڑے ابا قبا پہنے ہوئے، جو ہم نے بتا دیا آپ نے وہ جناب والا سمجھ لیا. باہر کہ صادق شیرازی صاحب، ہم چونکہ وہاں پر سیریا گئے تھے، کسی جو حوضے تھے وہاں پر، باہر کہ اس پاور کا کوئی اس وقت نہیں تھا جب میں حوضے گیا، لیکن انہوں نے ہمیں قبول کیا، یہاں تک کہ لیٹر لکھ کے دیا. ہمیں انڈیا واپس آنا پڑا، وہاں کی حکومت نے قبول نہیں کیا. مجھے انڈیا واپس آنا، اور پورے پاور کے ساتھ انہوں نے لیٹر دیا کہ جاؤ فوراً وہاں دکھانا، فوراً ویزا مل جائے گا. وہاں کا میں پڑھا ہوں، وہاں میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. ان سے محبت ہوئی حوضے کی وجہ سے، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کی مظلومیت کو دیکھ کر کے میں ان کا مقلد ہو گیا. اور جب مقلد ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ہم ہر چیز چاہیں گے کہ مطلب ہم اپنے مرجع کے لیے کچھ نہ کچھ بیان کریں اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے بار کو کچھ کریں. لیکن کسی بھی عالم دین کی، کوئی بھی عالم دین ہو، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مرجع وقت جو ہے نا ایسے ہی یعنی خالی بیٹھا ہوا ہے. جو مرجع ہیں ان کی عظمت ہے، وہ چاہے جو بھی ہوں، چاہے سیستانی صاحب ہوں، چاہے رہبر معظم خامنائی صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے. یہ وہ مراجع کرام کے درمیان اگر اختلاف ہے تو یہ بھی نا حدیث ہے ہمارے وہاں، اختلاف علماء امتی رحمتن، ہمارے امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. تو وہ ان کے درمیان. لیکن یہ دوسرے جو مرتزقہ لوگ ہیں وہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ جناب والا اس طرح سے بدنام کرتے رہتے ہیں. ہمارے مدرسے کی بچیاں جو مجلسیں وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں، عورتوں تک یہ بات پھیلاتی ہے. عورتیں کہتے ہیں ارے آپ وہاں پڑھتی ہو تو شیرازی صاحب، اللہ اکبر، تمہیں غسل آتا نہیں ہے، تمہیں کلمہ صحیح طرح آتا نہیں ہو، تم آیت اللہ کے اوپر ہاتھ اٹھانا چلی ہو. تو اس کے گناہ گار وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے قوم کو ورگلا رہے ہیں. بارکیف علم حاصل کرو، چاہے جہاں بھی ہو، کسی کے وہاں کیا کہ ہم کسی یعنی غیر مسلم کے وہاں نہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہاں کے لیے کیوں اس طرح سے خرافات ہو رہی ہے. اور پھر بس آخری جملہ یہ کہوں گا میں آپ سے کہ درخت اگر پھلدار ہوتا ہے تو اینٹیں آتے ہیں. اور کوئی آپ کا سوال تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا سوال کرتے ہیں، بہت چھوٹا سا میں سوال جواب دے دوں اس کا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جواب کیوں نہیں دیتے، بولتے کیوں نہیں ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں. وہ صادق شیرازی صاحب ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کو MI6 کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے، وہ جواب کیوں نہیں دیتے. اس کا جواب ایک چھوٹا سا طالب علم جو ہے نا، اگر ہاں وہ طالب علم ہے اس کو بھی معلوم ہے. ایک کتاب یہاں مدرسوں میں چلتی ہے، اس کا نام ہے اظہار العرب. اس میں ایک شعر لکھا ہے، اذا انت لم تورد عن الجہل والخنا اصبت حلیما سبق جاہل. اگر آپ جاہل سے جہالت کرو گے نا تو اپنے علم و حلم کو نقصان پہنچاؤ، جاہل تمہیں نقصان پہنچا دے گا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار العرب اتنا بڑا شاعر عرب کا جو یہاں ہندوستان تک اس کی کتابیں چلتی ہیں کورس میں، وہ کہہ رہا ہے کہ جاہل سے جہالت نہ کرو ورنہ تمہارا علم و حلم کا نقصان ہو جائے گا. تو
تو لہٰذا خاموشی بہتر ہے. یہ دنیا میں جہالت چل رہی ہے، لہٰذا خاموشی اس طرح سے ہمارے ائمہ بھی خاموش رہیں. کچھ مقام ایسے آتے ہیں جہاں پر خاموشی بہتر ہوتی ہے. کیا فائدہ وہ ادھر سے فتنہ اٹھائے، ادھر سے وہ فتنہ اٹھائے، ان کے لوگ فتنہ اٹھائیں، ان کے لوگ فتنہ، یعنی قوم کہاں چلے جائے گی. تو اس لیے جناب والا آپ سکوت اختیار کیے. میں نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ سکوت کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ الصبر جمیل، ایک جملہ بس اتنا کہا، الصبر جمیل، سب سے خوبصورت چیز ہے. بے شک. بس اس کا جواب اتنا سا ہے. اگر کوئی سمجھدار آپ کے چینل کے ذریعے سے کوئی سنے گا اور اس کی سمجھ میں آئے گا تو شاید وہ اس طرح سے غیبت و برائیاں نہ کرے. ایک مومن، حالانکہ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یعنی ایک عام آدمی کی بھی برائی نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ آپ اس کے عیب کو نہیں جانتے. جی بہت صلی بہت اللہ شکریہ محمد والا آپ کا. محمد. بہت بہت شکریہ. اس جشن کی بہت بہت مبارکباد آپ کو پیش آپ کرتے کو ہیں. بھی بہت بہت مبارک. اور ابھی مومنین آپ نے دیکھا کہ حفاظت 110 چینل اور خمر ریکارڈ چینل سے یہ پروگرام ہم کوریج کر رہے ہیں، اور یہاں سب کو جو ہیں بہت بہت مبارک ہو آج کے. اور اپنی سرٹیفکیٹ اور یہاں پہ سرٹیفکیٹ ابھی نشر ہوں گے سب کو، بچوں کو، بانٹے جائیں. وہ آپ جو ہیں سماعت فرمائیے. کہ میں گزارش کروں گا جناب مولانا سید علی امام رضوی صاحب سے آ کر کے وہ اپنا سرٹیفکیٹ لے لیں. صلوات بھیج دیں آپ حضرات. آل محمد. شکریہ، مبارک ہے جناب. ولی حسین رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ. علیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو جناب والا آپ کو. اب میں گزارش کروں گا جناب محمد عسکری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا یہ سرٹیفکیٹ لے جائیں آ کر کے. علیہ السلام. بہت بہت مبارک ہو جناب والا. میں گزارش کروں گا جناب سید منہال رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جائیں. اب نام یاد ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے مجھے. مبارک ہو آپ کو. جناب صادق رضوی صاحب سے آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے جائیں. علیہ السلام. بہت بہت مبارک ہو آپ کو جناب والا. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. جو اس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں اسی طرح سے اور کریں. مولا توفیق عطا فرمائیں. ہاں میری گزارش ہے محترمہ کائنات حسین سے کہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے جائیں. جی آپ کو بہت بہت مبارک. اب میں عرشی حسین سے گزارش کرتا ہوں آئیں اپنا سرٹیفکیٹ لے جائیں. جی آپ کو بہت بہت مبارک. مہوش رضوی، مہوش مرزا آ نہیں سکی ہیں، لہٰذا ان کے بھائی سے گزارش ہے کہ ان کا سرٹیفکیٹ لے لیں. لیجیے ان کو مبارکباد پیش کیجیے گا. میں گزارش کروں گا ندا فاطمہ سے کہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے جائیں. جی بہت بہت مبارک. اب میں گزارش کروں گا کہ ذاکر اہل بیت محترمہ ضیاء رضوی سے کہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے جائیں. لیجیے بہت بہت مبارک. صلو علی محمد و آل محمد. اب میں آخر میں گزارش کروں گا تمنا رضوی سے کہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ لے جائیں. صلو علی محمد و آل محمد. آپ سبھی کو دو معصوم کی ولادت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور 4 مصرے سے آغاز کرتے ہیں کہ خدا کا نام زمانے میں سب سے اعلیٰ ہے، کہ خدا کا نام زمانے میں سب سے اعلیٰ ہے، خدا کے بعد محمد ہمیں دلارا ہے. خدا کا نام زمانے میں سب سے اعلیٰ ہے، خدا کے بعد محمد ہمیں دلارا ہے. ارے نہیں ہے قید یہاں پر کسی بھی مذہب کی، نہیں ہے قید یہاں پر کسی بھی مذہب کی. در علی پہ جو آ جائے اب ہمارا ہے، در علی پہ جو آ جائے اب ہمارا ہے. غازی ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کے حوالے سے چند شعر سماعت فرمائیے گا کہ نام عباس کا جو لکھ کے پنہا دیتا ہے، کہ نام
عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے. نام عباس کا جو لکھ کے پہنا دیتا ہے اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے. تو تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، تھک کے سو جاتے ہیں بچے جو عزا خانوں میں، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے. اپنے دامن کی ملک، اپنے دامن کی ملک ان کو ہوا دیتا ہے. ارے اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے. اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت بھی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے. 4 مصرے ماؤں کو نظر کرتا ہوں، کیونکہ یہاں ماں کے عاشق بیٹھے ہیں، ماں کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، ماں کو چاہنے والے لوگ بیٹھے ہیں. اور ہر انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. ہر انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ باپ سے کم کرتا ہے لیکن اپنی ماں سے بہت زیادہ کرتا ہے. تو 4 مصرے اب ماں کے حوالے سے میں پیش کرتا ہوں کہ ایک اور صلوات پڑھی محمد آل محمد کہ ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. ہاں اہل ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. ارے یہ نعرے حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ نعرے حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. یہ نعرے حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے، یہ ماں کی طہارت کا اثر بول رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد آل محمد.